ناظرین، گزشتہ دنوں میرا ایک کالم چھپا اور وہ فیمنزم کے ایشو پہ تھا۔ فیمنزم میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے اس پہ بہت زیادہ لکھا بھی نہیں ہے اور مجھے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کو آپ کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور میں اس میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ میں پولیٹیکل موضوعات پر زیادہ لکھتا ہوں۔ لیکن ٹویٹر میں ایک نئی آپشن آئی ہے، ٹویٹر سپیس کی، اور اس میں لوگ اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں۔ گفتگو عموماً ڈیسنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہوسٹ کے پاس مائک کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدتمیزی کرے تو وہ مائک بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں لیٹ سوتا ہوں، میری عادت ہے کہ میں ایک سپیس سے دوسرے سپیس پہ جا کے لوگوں کے خیالات سنتا ہوں۔ مجھے زیادہ بولنے کی خواہش نہیں ہوتی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی بات سنوں اور لوگوں کے خیالات اور رجحانات سے واقف رہوں۔ وہاں فیمنزم کے حوالے سے ایک ٹویٹر سپیس ہو رہی تھی، اس کی ہوسٹ تھیں نذرانہ یوسفزئی۔ تو میں اس میں 2-3 دفعہ اس سپیس کا پارٹ بنا، اور میں نے سیکھنے کی کوشش کی فیمنزم کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے ایک کالم لکھا جس میں زیادہ تر اپنی جہالت کا اقرار کیا، اور اس موضوع کے حوالے سے بھی جتنی مجھے سمجھ آئی تھی وہ لکھا۔ یہ کالم تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہوا، تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ کالم شیئر کر دوں۔ اس کالم کا عنوان تھا نذرانہ یوسفزئی کی ٹویٹر سپیس اور فیمنزم۔ شرمین عبید چنائے کی فلم سیونگ فیس کو آسکر ایوارڈ ملا تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چند لبرل خواتین کو پاکستان کی بدنامی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ملک کا مکروہ چہرہ دکھا کر ڈالر کماتی ہیں، غیر ملکی ایجنڈے پر چلتی ہیں۔ لاہور میں کچھ صحافیوں کو یہ فلم دکھانے کا انتظام کیا گیا، اور میں بھی اس گروپ میں شامل تھا۔ ان میں سے زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس فلم کو ملک مخالف پروپیگنڈا سمجھتے تھے۔ فلم کا آغاز ہوا، جوں فلم کے فریم آگے بڑھتے گئے، ہال میں خاموشی چھاتی گئی، اور فلم کے ختم ہونے پر ہال میں انہی حضرات کی سسکیوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ تیزاب سے جھلسی عورتوں کی کہانی اتنی تکلیف دہ تھی کہ کوئی بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکا۔ یہ فلم شاید پروڈکشن کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ نہیں تھی، مگر اس کا موضوع اور حقیقت اتنی تلخ اور تکلیف دہ تھی کہ آسکر کے سوا اس کے لیے کوئی اور ایوارڈ ہی نہیں بچتا تھا۔ جب سے ٹویٹر نے سپیس کا آپشن دیا ہے، اس کے بعد سے میں نے بہت سے لوگوں کی سپیس جوائن کی۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں خود بولنے کے بجائے لوگوں کے خیالات سے آگاہ رہوں۔ ایک سپیس سے دوسری سپیس کا سفر کرتے ہوئے میں نے ٹویٹر سپیس میں نذرانہ یوسفزئی کی ٹویٹر سپیس کو جوائن کیا۔ کئی دن سے ان کی سپیس کا موضوع خواتین پر ہونے والے مظالم تھے۔ گفتگو کا معیار اعلیٰ، لہجہ متین اور دلیل کی گہرائی کا سہرا اس سپیس کی ہوسٹ کو جاتا ہے۔ میں نذرانہ یوسفزئی کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، کہاں کی رہائشی ہیں، کیا تعلیم حاصل کی، کیا کام کیا اور کیا نام کمایا۔ لیکن ان کی ٹویٹر سپیس میں جس معیار کی گفتگو ہوتی رہی، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس خاتون سے رابطہ کروں۔ بسط دشواری ان کا نمبر ملا، ان سے رابطہ ہوا، تب جا کر علم ہوا کہ نذرانہ یوسفزئی کا تعلق سوات کے یوسفزئی قبیلے سے ہے۔ وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف مانچسٹر سے LLM کیا۔ سوات کے آپریشن کے دنوں میں انہوں نے ملک سے ہجرت کی۔ پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ واپس آ کر اپنے ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے، اور ہمارے یہاں اکثر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وطن واپس آنا دشوار ہو گیا۔ انہوں نے پشاور میں وکالت کی پریکٹس کی بھی کوشش کی، مگر خوف و ہراس کے ماحول نے انہیں پھر دساور کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان گزشتہ کچھ دنوں سے خواتین کے حوالے سے سانحات کا شکار ہے۔ کبھی نور مقدم کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، کبھی مینار پاکستان پر ایک شرمناک حقیقت تاریخ رقم ہوتی ہے اور نظریہ پاکستان کا منہ چڑھاتی ہے۔ کبھی کسی خاتون پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔
پولیس عموماً ایسے واقعات کی FIR درج نہیں کرتی، اس کو گھریلو معاملہ کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ ریاستی سطح پر بھی ہمارا بیانیہ خواتین کے موقف کی نمائندگی نہیں کرتا۔ نفرت کا ایک سمندر ہے جس کو ہر خاتون عبور کرنے پر مجبور ہے۔ بہتان، الزام اور دشنام کے مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی فحاشی کا الزام الٹا ان کے سر ہوتا ہے۔ سرکشی اور بے باکی کا بہتان ان پر لگتا ہے۔ گالی گلوچ ان کا مقدر ہوتی ہے، محرومی ان کی قسمت بنتی ہے اور بے بسی کو ان کے نصیب کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر لکھنے والے کی طرح مجھے بھی زام تھا کہ میں ہر موضوع پر وافر علم رکھتا ہوں، لیکن اس اسپیس میں نہایت پڑھی لکھی خواتین کے خیالات اور تجربات سن کر مجھ پر اپنی جہالت کا عقدہ کھلا۔ فیمنزم کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے؟ اس کے متعلق میری معلومات صرف اتنی تھی کہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے اور بس۔ لیکن نذرانہ یوسف زئی کی ٹویٹر سپیس میں جن خواتین نے اپنے علم اور تجربے سے آگاہ کیا تو معلوم ہوا اگر صرف آپ احترام کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں قدورتیں، کجیاں اور کشمکش اور بھی ہے۔ میں خصوصاً سیدہ نایاب بخاری، جنہوں نے سائمن فریزر یونیورسٹی سے PhD کی، اور تحریم عظیم کا شکر گزار ہوں جن کی مدلل گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے حالیہ واقعات پر خواتین کو گفتگو کرتے سنا تو یقین مانیے حیرت کا ایک سمندر تھا جو میرے سامنے تھا۔ یہ پاکستان کی نصف آبادی کی نمائندہ خواتین تھیں جو علم و فضل میں کسی سے کم نہیں تھیں۔ بہت سی خواتین کو کئی ایک خوفناک تجربات سے گزرنا پڑا، ایسے تجربات کے جن کا بیان بہت مشکل ہے۔ بہت سی خواتین گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں، کچھ کو غصہ تھا، کچھ طیش میں تھی، کچھ ملول و مغموم تھیں۔ میرے سینے میں انی کی طرح ایک خاتون کی بات گڑی ہوئی ہے جنہوں نے اس اسپیس میں کہا، پاکستان میرا بھی ملک ہے، میں بھی جشن آزادی منانا چاہتی ہوں، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ رش والی جگہ پر نہ جاؤ۔ رندھی ہوئی آواز میں اس خاتون نے کہا، پاکستان میرا ملک نہیں، جشن آزادی منانا میرا حق نہیں۔ خواتین کے حقوق پر بات کی گئی تو علم ہوا خواتین کو نہ خواہش کا حق ہے، نہ تعلیم کا، نہ خوراک کا، نہ شادی کا، نہ ملازمت کا، نہ ترقی کا۔ ان کا مقدر اندھیرے کمروں میں زندگی بسر کرنا، پردوں میں خود کو لپیٹنا اور کسی کی انا پر قربان ہو جانا رہ گیا ہے۔ یہی ان کا نصیب ہے، یہی ان کا اس سماج میں مقدر ہے۔ خواتین کے ساتھ تحقیر آمیز رویے کی بہت سی وجوہات بیان کی گئیں، جن میں سے میں یہ جان پایا کہ یہ مسئلہ سیاسی بھی ہے اور معاشی بھی، جمہوری بھی ہے، قانونی بھی، سماجی بھی ہے اور جذباتی بھی۔ مذہب کی غلط تشریح کرنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک نقطے میں اگر بات بیان کرنا مقصود ہو تو جن معاشروں میں قانون کی عملداری ہوتی ہے وہاں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہے۔ خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، پہلے بھی غیرت کے نام پر کتنے قتل ہوئے، کتنے چہروں پر تیزاب پھینک دیا گیا، کتنی خواتین کی عصمت دری کی گئی، کتنی خواتین کو گلی کوچوں بازاروں میں انگلیاں چبھوئی گئیں، کتنی خواتین کو دفاتر میں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب بہت عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن اب جو ان واقعات پر شور مچ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا اور خواتین میں آنے والی آگہی ہے اور شعور ہے۔ قتل اب بھی ہو رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اب خواتین کو ان لاشوں پر ماتم کا شعور مل گیا ہے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے خوش مزاج کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسے آوارہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں جب کسی خاتون کا ریپ ہوتا ہے تو حکومت مجرم کو تلاش کرتی ہے، ہمارے ہاں ریپ کا الزام اسی خاتون کے ماتھے پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جب کسی خاتون کا قتل ہوتا ہے تو اسے مقتولہ کہا جاتا ہے۔
جبکہ ہمارے ہاں اسے بدچلن اور بے غیرت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شاید المیہ یہ نہیں ہے کہ یہاں عورتوں کے سر قلم ہوتے ہیں، ان کو غیرت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، ننھی بچیوں کے جسموں کو ادھیڑ دیا جاتا ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ان مظالم کا دفاع کرنے والوں کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں۔ میں نے جن خواتین کا احوال سنا، ان پر مظالم کی داستان سنی، تو مجھ پر منکشف ہوا کہ صدیوں پہلے ایک زمانہ تھا جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے تھے، جب لوگ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن شاید وہ لوگ ہم سے اچھے تھے، کیونکہ وہ صرف دفن کرتے تھے، نہ تیزاب سے جسم کو جھلساتے تھے، نہ سر قلم کرتے تھے، نہ ان کے جسموں کو داغتے تھے، نہ ان کے والدین کے سامنے ان کی عزت تار تار کرتے تھے، نہ انہیں زندہ نظر آتش کرتے تھے، نہ ان کو مار پیٹ کرتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، یہ سماج خواتین کے معاملے میں زمانہ جاہلیت سے کہیں بدتر ہے۔ وہ اچھے تھے جو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو مار بھی دیتے ہیں مگر ان زندہ لاشوں کو دفن نہیں کرتے۔